شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اس کا ترجمہ جی، وَإِن اور اگر خفتم تم ڈر جاؤ، تمہیں اندیشہ ہو، یعنی اس سے مراد صرف وہم و گمان نہیں ہے بلکہ شواہد یہ کہتے ہوں کہ اس طریقے سے ہوگا۔ اگر تمہیں خوف ہو شقاق اختلاف بینہما ان دونوں کے درمیان، بینا درمیان، ہما ان دونوں یعنی میاں بیوی کے، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اندیشہ ہو، فابعثوا پس ابعثوا تم مقرر کرو، حکماً ایک فیصل، ایک جج، من اہل ہی مرد کے اہل سے، یعنی میاں کے خاندان سے ایک بندہ فیصلہ کرنے والا، ایک جج فیصل مقرر کرو، وحکماً اور ایک جج مقرر کرو، من اہلہا، ہا کا مرجع یعنی عورت کی ضمیر ہے، یعنی اس بیوی کے خاندان سے۔ اگر تمہیں میاں بیوی میں اختلاف کا اندیشہ ہو تو ایک حکم یا ایک فیصل شوہر کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک بیوی کے خاندان سے مقرر کرو۔ ان یریدا اگر یریدا وہ دونوں ارادہ کریں، اصلاحاً اصلاح کرنے کا، جھگڑے کو ختم کرنے کا، یوفق اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، بینہما یا اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا، صلح پیدا کر دے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے۔ یہ اس سے پہلے جو آیہ کریمہ تھی اس میں یہ تھا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو میاں جو ہے وہ کون سے سٹیپ اختیار کرے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے۔ اب یہ بات واضح فرمائی کہ اگر اس کے باوجود بھی اختلاف کی نوعیت ختم نہیں ہوتی تو پھر کیا کرو کہ ایک جج جو ہے وہ شوہر کے خاندان سے مقرر کرو، ایک بیوی کے خاندان سے حکم مقرر کرو۔ اچھا، یہ جو یعنی حکم ہے، یہ جو خوارج تھے، خوارج جیسے آج کل کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں نا کہ بس داتا اللہ ہے اور خواجہ اللہ ہے، ایسے ہی خوارج کی ایکچولی خوارج کی سوچ ہے۔ تو خوارج یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے استغفر اللہ کوئی کفریہ کام کیا ہے کہ انہوں نے حکم مقرر کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگ صفین میں ایک حکم جو ہے وہ حضرت علی کی طرف سے مقرر ہوا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے۔ ایک حکم حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مقرر ہوا، وہ حضرت عمر بن عاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو خوارج یہ کہتے تھے کہ یہ دونوں کافر ہو گئے، انہوں نے حکم مقرر کر لیا، جبکہ اللہ یہ کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہے، انہوں نے حکم بنا لیے۔ یہ خوارج کی سوچ تھی۔ تو جب وہ آگے جنگ کرنے کے لیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے حضرت علی سے عرض کیا کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے حکم دیں، اجازت مرحمت فرمائیں تو میں جا کے ان سے بات نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم جا کے ان سے بات کر لو۔ اچھا، یہ جو خوارج تھے ان کا کچھ نفسیاتی اسباب تھے، یہ دیہاتوں کے رہنے والے تھے، ادب آداب سے بہت زیادہ دور تھے، شدت ان میں بہت زیادہ تھی کم علمی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم حضرت علی کی تکفیر کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جی اللہ فرماتے ہیں الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہے،
اور حضرت علی نے حکم بنا لیا ہے تو یہ تو کفر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم ان مقامات کو جانتے ہیں یہاں قرآن کی آیات اتری ہیں، ہمیں قرآن سرکار کے صحابہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں قرآن کی آیات کس موقع پر اتری تھی اور ان کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے انہوں نے 3 سوال کیے تھے، میں تینوں کا ذکر نہیں کروں گا، میں صرف یہ انہوں نے کہا دیکھو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان خفتم شقاق بینہما، یہ آیت آپ نے پڑھی، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ ایک ایک حکم بنا لو دونوں طرف سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کے جھگڑے میں حکم بن سکتا ہے تو امت کے جھگڑے میں حکم کیوں نہیں بن سکتا؟ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کچھ نے مان لیا، کچھ نے کہا بہت تیز باتیں کرتا ہے، انہوں نے پھر نہیں مانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ ان کے اس سوچ کی نفی کرتی تھی کہ حکم اللہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہے۔ اگر آپ مجازی طور پہ کسی کو حکم کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے مطابق حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا تو یہ اس آیت کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی کی ایک عملی صورت ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے یہ ایکچولی خوارج کی سوچ ہے کہ جی کوئی خواجہ نہیں، کوئی داتا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جو ہیں وہ توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نام اپنے پاس سے نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ کے وہی نام ہوں گے جو قرآن و سنت میں آئے ہیں، وہ سارے کے سارے توقیفی ہیں۔ دیکھیں ایک لفظ ہے علام الغیوب، علام بہت زیادہ جاننے والا، اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے۔ ایک لفظ ہے علامہ، علامہ میں جو تا ہے یہ مبالغہ کے لیے ہوتی ہے، تاکید کے لیے ہوتی ہے۔ علامہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں آیا، علام کا آیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو علام تو کہہ سکتے ہیں، علامہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ تم نے کب سے اللہ تعالیٰ کے نام اپنے پاس سے بنانے شروع کر دیا ہے کہ خواجہ بھی اللہ ہے اور داتا بھی اللہ ہے؟ اللہ تو رب العالمین ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو مالک کائنات ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو یہ چیزیں زیبا ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے بلند ہے کہ ان کے وہ نام رکھے جائیں جو قرآن و سنت میں ہی نہیں آئے۔ اس لیے ایکچولی یہ وہ سوچ ہے جو مختلف طریقوں سے ڈیولپ ہوتی ہے اور لوگ پتہ نہیں اس کو کیا کیا سمجھ کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک حکم مقرر کر لو۔ اگلے جملے پہ غور فرمائیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں بیوی یہ چاہیں کہ ہمارے درمیان کوئی صلح ہو جائے پھر اللہ ان کے درمیان صلح کی صورت پیدا کر دے گا۔ اگر وہی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے صلح کرنی ہی نہیں ہے، ہم نے معاملات کو سلجھانا ہے ہی نہیں، تو پھر کوئی دلیل ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بندے کو یہ حسن نیت سے کام لینا چاہیے اور بندہ یہ چاہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ جب بندے کی نیت خالص ہوتی ہے پھر میرے رب کا کرم شامل حال ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور ہمیشہ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے اور ہمیشہ باخبر ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم جو بھی کرتے ہو تم کہو جی وہ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے۔ دیکھیں نا بندے میں جب بھی کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو کوئی بندہ اپنے آپ کو غلط تو نہیں کہتا نا، ہر بندہ اپنے آپ کو ہی صحیح کہتا نا، بالکل واضح سی بات ہے۔ تو بندہ یہ کہے جی میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، لیکن وہ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تو نے کتنی کوشش کی تھی، میں جانتا ہوں تجھ میں کتنا اخلاص تھا، تو نے اپنی انا کو کتنا توڑا تھا، میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ تو جو بندہ حسن نیت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے پھر میرے رب کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اب یہ اصلاح معاشرہ کے احکامات ہیں، اور چونکہ معاشرہ کی بنیاد گھر سے شروع ہوتی ہے، میاں بیوی اس کے بنیادی ستون ہیں معاشرہ کے، تو
اس لیے میاں بیوی کے ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب جو دیگر لوگ ہیں ان کی طرف توجہ فرمائی، لیکن بیچ میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احکامات الہی یا اسلام کے احکامات، ان پر عمل اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ سے وابستہ کر دیتا ہے، پھر اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ وہ احکامات الہی کی تعمیل کرتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ وہ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید صرف کوئی قانون کی کتاب کی طرح قانونی شکیں بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، کتاب تذکیر ہے۔ یہ ایک حکم دینے کے بعد بندے کو نفسیاتی طور پہ اس حکم پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو حکم کے درمیان میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اے لوگو اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کی بندگی بجا لایا کرو۔ یہ اس کا ایجابی پہلو ہے۔ اور سلبی پہلو کیا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی توحید ایجابی پہلو اور شرک اسی کا سلبی پہلو۔ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کیا ہے کہ کسی کو معبود سمجھتے ہوئے، الہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کے بہت سے پہلو ہیں۔ عبادت صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات اربع کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کو جو دے وہ اس پہ راضی ہو جائے، جو نہ دے وہ اس پہ راضی ہو جائے۔ جب بندہ اپنی منشا کو، اپنی مرضی کو اللہ کے سامنے بے بس کر دیتا ہے تو کہا جائے گا یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شریک کیا ہے؟ کسی کو الہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا شرک کہلاتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یعنی وَبِالْوَالِدَيْنِ أَحْسِنُوا إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بعد اب والدین کا تذکرہ فرمایا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور قرابت داروں کے ساتھ، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا بندے کے، عموماً ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے، عموماً رشتہ داروں میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ وہ بشیر حسین ناظم صاحب کہتے تھے یہ اقارب نہیں ہوتے، اقارب ہوتے ہیں عین کے ساتھ۔ اقارب بچھو کو کہتے ہیں، اقارب الف سے یہ قرابت دار، اور اقارب عین کے ساتھ بچھو کو کہتے ہیں، اقرب کی جمع اقارب۔ وہ کہتے تھے یہ اقارب نہیں ہوتے، یہ اقارب ہوتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ پاک کا حکم کیا ہے کہ تم نے اپنے اختلاف رائے کے باوجود اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے محبت کا تعلق، وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے حسن معاملہ، وہ بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اگر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہے بھی، تمہارا ان کے ساتھ بہت اچھا وہ تعلقات نہیں ہیں، لیکن کم از کم حسن اخلاق اور مروت کو ضرور ملحوظ خاطر رکھو کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں اور تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر فرمایا والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، والدین کا ایک تعلق ہے، رشتہ داروں کا بہرحال ایک تعلق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، اپنا اپنا اور غیر غیر۔ رشتہ دار جو ہے وہ گیا گزرا بھی ہو تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بہرحال اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا
کہ اے لوگو تمہارے جو تعلقات کی بنیادیں ہیں وہ صرف تمہارے خونی رشتوں پر قائم نہ ہوں، بلکہ تمہارے تعلقات کی بنیادوں میں اخلاقیات کو غالب ہونا چاہیے۔ اب جو یتیم ہیں، مساکین ہیں، یہ رشتہ دار تو نہیں ہیں، ورنہ یہ ذی القربہ میں آ جاتے۔ جو معاشرے میں جو لوگ یتیم ہیں یا مسکین ہیں، تم ان کے ساتھ بھی اللہ کا حکم سمجھ کے ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ اور یہ جو یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں، دیکھیں ایک تعلق ہوتا ہے بندہ اپنے کسی ذات کی وجہ سے کرتا ہے، مثلا ایک بندے کا کوئی دوستی کا تعلق ہے، قرابت داری کا تعلق ہے، یہ حسن سلوک کر لینا اپنے تعلق کی بنیاد پر اتنا کمال نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے حسن سلوک کرنا، یہ کمال ہوتا ہے کہ ایک یتیم ہے، اس کا تمہارے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن بندہ یہ سوچے کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے میں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کروں، تو یہ چیزیں بندے کو ایمان کی حلاوتیں عطا کرتی ہے۔ جب ایک صحابی نے سرکار سے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میرے دل میں نرمی آئے، رقت آئے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تجھے دل کی نرمی عطا کرے گا، اللہ تجھے رقت قلبی عطا کرے گا۔ تو یہ وہ تعلق ہے جو خونی نہیں ہے اللہ کے لیے، اور یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ یہ جو یعنی حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سروں پر نور کے منبر ہوں گے، لوگ ان پہ رشک کریں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ انبیاء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صرف میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے لیے جو تعلق ہوتا ہے یہ کمال ایمان ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور پڑوسی جو تمہارا قریبی ہے، والجار الجنب، اور پڑوسی جو تمہارے پہلو میں ہے، والصاحب بالجنب، اور وہ آدمی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تین قسمیں بیان کی گئی پڑوسی کی۔ جو پہلا ہے والجار ذی القربى، اس سے ایک تو مراد یہ ہے جو بہت زیادہ قریبی آپ کا، یعنی آپ کا سامنے اس کا دروازہ ہے، ساتھ متصل دروازہ ہے، وہ جار ذی القربى ہے۔ جو دور ہے وہ جار الجنب ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ والجار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اور والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی تو ہے رشتہ دار نہیں ہے، والصاحب بالجنب، اور پہلو یعنی جو قریبی ہے، اس سے مراد ہے عارضی قسم کا پڑوسی۔ جیسے بندہ ایک بس میں بیٹھ کے کہیں سفر کر رہا ہے تو ساتھ بندہ بیٹھ گیا ہے، وہ پڑوسی ہے۔ دو اسٹوڈنٹ ایک بینچ پہ بیٹھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ تو فرمایا یہ تینوں کے تینوں جو ہیں یہ تمہارے پڑوسی ہیں، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ اتنی تاکید فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے اتنے زیادہ اس نے سلوک کا حکم دیا کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ میراث میں بھی پڑوسیوں کا حق رکھ دے گا۔ سامعین محترم، دیکھیں اخلاقیات تجارت نہیں ہوتے۔ جو پڑوسی اچھا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ایک بندہ اچھا معاملہ نہیں کرتا لیکن بندہ یہ سوچے کہ میرے رب نے مجھے اس سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہ اپنی ذاتی اختلاف کے باوجود حکم الہی سمجھ کر اس سے حسن سلوک کرتا ہے، اسے اس کا ایمان کا تقاضا کہا جائے گا۔ ایمان کوئی سٹور میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی
کہ ضرورت پڑ گئی ہے تو نکال لو. ایمان بندے کا رہبر ہوتا ہے، بندے کا امام ہوتا ہے، ہر قدم پہ بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. تو ارشاد فرمایا وَالصَّائِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، ایک مسافر ہے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اللہ نے اس سے بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے غلام ہیں، وما، اور جو کچھ ملکت، مالک ہو گئے، ایمانکم، ایمان یمین کی جمع ہے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو گئے. مراد کیا ہے؟ جو تمہارے غلام ہیں. دیکھیں جو غلام تھے نا، غلام یہ ہمارے نوکروں کی طرح نہیں تھے، جیسے آج کل نوکر ہوتے ہیں نا بندے کے، اس نے اپنے گھر کے لیے ایک ملازم رکھ لیا ہے وغیرہ، یہ نہیں تھے. غلام کو اس طرح خریدتے تھے جس طرح آپ بازار سے سبزی خرید لیتے ہیں. کوئی اس کا حق نہیں تھا اس معاشرے میں. یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں بھی پہنایا کرو، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں بھی کھلایا کرو، غلام تمہارے بھائی ہیں. وہ جو اس کا ابو جال کا نوحہ ہے، اقبال نے اس کو لکھا اسرار خودی میں، وہ کہتا ہے ابو جال کی روح بیت اللہ میں ماتم کر رہی تھی، کہتی تھی سینہ معاذ محمد داغ داغ، از دمے او کعبہ را شد گل چراغ، کہ محمد کی وجہ سے میرا سینہ چھلنی ہو گیا ہے، کعبے کا چراغ گل ہو گیا ہے. کیوں؟ تو اس کی وجوہات آگے بیان کرتا ہے. ایک وجہ یہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خاں نشست. یعنی ہم تو غلاموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ہم تو غلاموں سے سیدھے منہ سے بات نہیں کرتے تھے. محمد نے جو پیغام دیا ہے اس نے چھوٹے بڑے کو برابر کر دیا ہے، اور یہ اپنے غلام کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. یہ چیز تھی جو ان کی سرداری کو تباہ کرتی تھی. تو یہ جو غلام ہیں ان کی عظمت کو میرے آقا نے بحال کیا ہے. جو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تھا اس لیے تھا کہ غلام کی عزت کو دوبالا کر دیا جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں نا ان سے بھی حسن سلوک کیا کرو. جو تمہارے، اس کو ذرا وسیع کر لیں، توسیع معنی میں لے لیں. جو تمہارے ماتحت ہیں، ایک بندہ آفیسر ہے، اس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں. کوئی بندہ کسی نے ملازم رکھا ہوا ہے، کسی وجہ سے کوئی کسی کے ماتحت ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھا کرو، وہ بھی تم جیسے انسان ہیں، ان کی عزت نفس کو بحال کیا کرو. اور یہ وہی چیز تھی، یہ وہ تعلیم تھی جس کی وجہ سے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو اپنے غلام کے لیے اعلیٰ کپڑے خریدے، اپنے لیے ہلکے کپڑے خریدے، سستے کپڑے خریدے. غلام نے کہا امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ اعلیٰ کپڑے پہنیے. آپ نے فرمایا نہیں، تم جوان آدمی ہو، اعلیٰ کپڑے تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں. یہ وہ عزت نفس تھی جو میرے نبی نے غلاموں کی بحال کی تھی. اور پھر دیکھو کس شان سے امت کا امام آتا ہے، آپ پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے. تو جس بندے نے اپنے ماتحت بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس نے بھی دین کی روح پہ عمل کیا ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی چیز کو اپنی نسبت سے دیکھتا ہے تو سوچ اور ہوتی ہے، جب وہ اسے اللہ کی نسبت سے دیکھتا ہے تو سوچ اور ہوتی ہے. ابو مسعود فرماتے ہیں نا کہ میرا غلام تھا، مجھے اس پہ، وہ تو لوگ تو غلاموں کو جیسے سبزی کاٹ لیتے ہیں ویسے کاٹ لیتے تھے، انہیں کیا تھا، ان کے نزدیک غلاموں کی کیا اہمیت تھی. یہ بڑی بڑی متمدن قومیں جو ہیں یہ تو غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے پھینک کے ان کے چیرنے پھاڑنے کا تماشا دیکھا کرتے تھے.
یہ وہ وقت تھا جب میرے پاک نبی نے غلاموں کی عزت کو بحال کرنے کی آواز بلند کی تھی۔ تو حضرت ابو مسعود کہتے ہیں مجھے غلام پہ غصہ آ گیا، میں اس کو مارنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا اور میرا ہاتھ کسی نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابو مسعود، جتنی تجھے اس غلام پہ قدرت حاصل ہے نا، اللہ کو اس سے کہیں بڑھ کے تجھ پہ قدرت حاصل ہے۔ کہتے ہیں میں کانپ گیا، کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ وما ملکت ایمانکم، اور آپ جو آخری خطبہ تھا اس میں بھی سرکار نے فرمایا، جب آپ کے وصال کا وقت آیا تھا اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا غلاموں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ ایک طرف تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے، لیکن آپ کا آخری خطبہ، لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف، جو سرکار کا حجۃ الوداع کا خطبہ تھا نا، وہی تکریم انسانیت کا عالمی منشور ہے۔ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہا جا سکا اور نہ کوئی قیامت تک کہہ سکتا ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ بن کے جیے گا اس کے لیے یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا بھی آسان ہوگا۔ جو بندہ بن کے جیے گا اس کے لیے سب کے حقوق ادا کرنا آسان ہوگا، لیکن جو بندہ تکبر کی نفسیات میں جیے گا، گھٹیا پن سوچ کے ساتھ جیے گا، وہ ان حقوق کو ادا نہیں کر سکے گا۔ نفسیات والے کہتے ہیں کہ تکبر دراصل احساس کمتری ہوتا ہے۔ یہ احساس کمتری ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں کمال ہوتی تو اللہ ان چیزوں کی تحسین کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں ذرا سا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ تکبر اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لانا ہے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، من کانا، جو ہو، مختالن، یہ شیخی مارنے والا، ایسے ہی وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا، فخورا، اور فخر کی نفسیات میں جینے والا، تکبر کی نفسیات میں جینے والا۔ یعنی جو بندہ اس طرح کرتا ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، بے شک وہ ہر سال ہی حج کرے، ہر سال ہی عمرہ کرے، لیکن جس میں عاجزی نہیں آئی اس میں ایمان نہیں آیا، اس میں ایمان نہیں آیا۔ اور میں یہ بات آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس بندے نے اللہ کی عظمت کو پا لیا وہ اپنی بے بسی کو سمجھ گیا، اور جو بندہ اپنی بے بسی کو سمجھ گیا اسی نے اللہ کی عظمت کو جانا۔ یہ توحید کا بنیادی نقطہ ہے کہ پروردگار میں کچھ نہیں، میں نہیں چل سکتا ایک قدم بھی، میں نہیں لے سکتا ایک سانس بھی، میں نہیں دیکھ سکتا پہاڑ کو بھی اگر تیرا کرم میری دستگیری نہیں کرے گا۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر دیا ہے اسی نے توحید کے راز کو پا لیا ہے، اور جو اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو شیخی باز اور تکبر کرنے والا ہوتا ہے۔ الذین یبخلون، وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ لوگ بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہے کہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں نہیں کرتے۔ اگر ایک بندہ ایک مجرے پر تو لاکھوں لگا دیتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بخیل ہے، سخی نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور فضول جگہ پہ ایک پیسہ ضائع نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں وہ سخی ہے۔ سخی کے یہ پیمانے نہیں ہیں جو ہم نے بنا لیے ہیں۔
یبخلون سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے وہاں وہ خرچ نہیں کرتے، یہ ان کا پھر نتیجہ نکلتا ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں یہ ریلیٹڈ ہوتی ہے چیزیں ایک دوسرے سے، منسلک ہوتی ہے۔ یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کے یہ گناہ انہیں متکبر بنا دیتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ متکبرین کی علامت یہ بن جاتی ہے۔ آپ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، بات وہی ہے۔ ارشاد فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور صرف خود بھی بخل نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بالبخل، بخل کرنے کا۔ یعنی اگر کوئی بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی وہ طعن کرتے ہیں، اس پر بھی وہ تنقید کرتے ہیں کہ اپنے مستقبل کا سوچ، یہ تو کیا کر رہا ہے، اس پر بھی وہ طعن کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں ما آتاہم اللہ، جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، من فضلہ ہی، اپنے فضل سے۔ بندے کو جو کچھ بھی ملتا ہے نا، بندے کا حق نہیں ہوتا، میرے رب کا فضل ہوتا ہے۔ اور جب بندہ یہ سمجھ لے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے میرے رب نے کرم کیا ہے، اس کی نفسیات بدل جاتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ بخیل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل کا اظہار نہیں کرتے، جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اللہ کے فضل کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنی طاقت کے ترانے گاتے رہتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور یہ جو من فضل ہی کے الفاظ ہیں، ایک ہوتا ہے صرف برکت کے لیے یہ ماننا کہ بس اللہ کا فضل ہے، ایسے ایک جملہ رٹا رٹایا جملہ بول دینا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، ایک آخری درجہ تو ہے نا جی ایمان کا۔ ایک یہ ہے کہ یہ بات بندے کے دل میں اتر جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرا کوئی حق نہیں ہے، اگر میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ جب ایک بندہ دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے رب کا فضل ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ کا باغی نہیں بنتا، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ متکبر نہیں بنتا، اپنے مولا کے نام پہ لوٹاتا ہے، وہ دوسروں کو حقارت کے ساتھ نہیں دیکھتا، ان کی خدمت کرتا ہے۔ جب بندہ سمجھ لے کہ میرے رب کا فضل ہے تو یہ کوئی محض ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے جو بندے کی پوری زندگی کو بدل دیتی ہے۔ آگے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے۔ کفر کا جو لفظ ہے یہ کبھی اپنے اصطلاحی معنی میں آتا ہے اور کبھی اپنے لغوی معنی میں بھی آتا ہے۔ ناشکرے کے لیے بھی کافر کا لفظ آ جاتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں کافر کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو عذاب مہین ہے نا، عذاب مہین، یہ صرف کافر کی سزا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی عذاب مہین آتا ہے وہ کافر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اگر کلمہ گو کو کوئی عذاب ہوگا تو وہ اسے پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ یعنی ایک بندہ اپنے برے اعمال سے چلا گیا دوزخ میں، اللہ اپنے کرم سے، سرکار کی شفاعت سے سب کو محفوظ فرمائے، ایک بندہ چلا گیا دوزخ میں، اسے عذاب ہوا، عذاب اس کو پاک کر دے گا، وہ پھر جنت میں آئے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ انہیں پاک کرے گا۔ اس لیے وہ عذاب سخت ہو سکتا ہے، دردناک ہو سکتا ہے، عذاب عظیم ہو سکتا ہے، عذاب علیم ہو سکتا ہے، لیکن عذاب مہین نہیں ہو سکتا مومن کے لیے۔ مہین کا معنی ہے ذلیل کرنے والا، اور جو عذاب کافروں کے لیے ہوگا وہ کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا۔ تو اس پس منظر میں یہاں پر کافرین کا لفظ اپنے اصطلاحی معنی میں ہے، کیونکہ یہ ایکچولی اب روئے سخن جو ہے وہ یہود کی طرف مڑ رہا ہے،
اور یہ کام یہود کرتے تھے، یعنی خود وہ ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے صاحب علم تھے، جس طریقے سے وہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے تھے، جس طریقے سے وہ حرام خوری کرتے تھے، جس طریقے سے وہ لوگوں کو روکتے تھے اچھے کاموں سے، اب روح سخن ان کی طرف پھر رہا ہے۔ تو یہاں ایکچولی اس سے مراد وہ لوگ ہیں، لیکن اپنے عمومی معنی میں یہ بخیل کی صفات جہاں بھی پائی جائیں گی یہ اس کی علامتیں ہوں گی، اور یہاں پر اس سے مراد ہیں یہود، جن کو یہاں پر کافر کہا گیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ يُنْفِقُونَ، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ ہی وہ ایمان لاتے ہیں یوم آخر پر۔ آگے فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ، ومن، اور جو یکن ہو جائے، الشیطان و شیطان، لہو اس کے لیے، کرینن، ساتھی، کرین دوست، ساتھی، فساء کرینا، پس کتنا برا ہے یہ ساتھی۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور آخرت پر ایمان کا اظہار نہیں کرتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ ان پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو بندہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مال خرچ کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا رویہ بتائے گا کہ یہ آخرت کو مانتا ہے، تو اللہ اس کی نصرت کے لیے اپنے فرشتے بھیج دے گا، اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اس کے ایمان کو تقویت ملے گی، تثبیت ملے گی۔ تو فرمایا جس کا ساتھی شیطان بن جائے، فساء کرینا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ آگے فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، ماذا کیا تھا، علیہم انہیں، لو آمنوا اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے، مما اس میں سے جو، رزقہم اللہ انہیں رزق دیا ہے اللہ نے۔ مراد یہ ہے کہ جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو بدلتا اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کرتا تو لوگوں نے کیا دینا ہوتا ہے؟ اگر بندے نے لوگوں کو خوش کر لیا تو لوگ اس کے ساتھ قبر میں تو نہیں چلے جائیں گے، اور لوگوں کا تو ایک رویہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی جائے وہ بہت جلد بندے کے لیے ذلتوں کا سبب بن جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھو دی جائے میرا خدا بڑی شان کے ساتھ بندے کو واپس کرتا ہے۔ تو فرمایا جو بندے اللہ کی رضا کے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے اور اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے وہ سمجھتے ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بہت ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے کہ جو بندہ، وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ کہے گا پروردگار میں نے یہ کیا تھا
میں نے یہ کیا تھا. اللہ پاک فرمائے گا تو نے جو کچھ بھی کیا تھا مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا. لوگ تجھے اچھا کہیں, بس لوگوں نے تجھے اچھا کہہ دیا, اب تیرا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے تھے. انہوں نے کہا میں نے سرکار سے سنا اور بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش میں آئے, پھر کہا میں نے سرکار سے سنا, 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. وہ جو مشہور حدیث ہے, ایک عالم کو بلایا جائے گا, ایک غازی کو بلایا جائے گا, ایک سخی کو بلایا جائے گا. تو مراد یہ ہے کہ جو مال بندوں کے لیے خرچ کیا تھا اس کا اجر پھر بندوں سے لو, اللہ کے لیے تم نے کیا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے خوب واقف ہے. آگے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم زیادتی نہیں کرتا, مثقال مقدار ذرتن ایک ذرہ برابر بھی. اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ایک ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کرتا. اگر ایک بندے کو دوزخ میں پھینک دیا گیا اللہ نے اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی. اگر ایک بندے کو دنیا میں کسی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا اللہ نے اس پہ کوئی زیادتی نہیں کی. اللہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتا, اللہ تو سب پہ کرم کرتا ہے. اب فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر ہوگی ایک نیکی يُضَاعِفْهَا اللہ اسے کئی گنا کر دے گا. یہ اللہ کے کرم کا بیان ہے. یعنی اگر ایک گناہ ہوگا نا اللہ اسے نہیں بڑھائے گا, نیکی کو اللہ بڑھائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور صدقہ کی تھی اللہ اسے اپنے دستے قدرت میں لے کے اس کی پرورش کرتا ہے. حتی یکون مثل جبل احد, جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ ایک کھجور احد پہاڑ جتنی کھجوریں بن چکی ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں چیز کی کمی بیشی نہیں دیکھی جاتی. میرا رب تو تڑپتے ہوئے جذبات کو دیکھتا ہے. یہ اور پھر دیکھیں یہ بھی رویہ تھا منافقین کا کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مال لے کے آتا وہ کہتے ریاکاری کر رہا ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے لے کے آئے. جب غزوہ تبوک کا معاملہ تھا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سا مال لے کے آئے. منافقوں نے کہا ریاکاری کر رہے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے لے آئے. پھر ایک صحابی تھے بڑے غریب, حضرت عقیل ان کا نام تھا. انہوں نے ساری رات کسی یہودی کا کنواں اس سے زمین کو سیراب کیا, اسے 2 سیر یا کھجوریں ملی, انہوں نے آدھی اپنے بچوں کے لیے رکھی اور آدھی لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. منافقوں نے کہا اتنا بڑا مارکا ہے, اتنی سی کھجوروں سے کیا بنے گا, اتنی سی کھجوروں سے کیا بنے گا. سرکار نے فرمایا عقیل کی کھجوریں لے لو اور صدقے کے جتنے بھی ڈھیر ہیں سب پہ ایک ایک کھجور ڈال دو, شاید اللہ ان کے صدقے میں سب کے صدقوں کو قبول کر لے. اب دیکھیں نفاق کیا ہے, تان کرنا. بندے نے زیادہ دے دیا پھر بھی تان, بندے نے کم دیا پھر بھی تان, یہ منافقت ہے. اور ایمان کیا ہے, اپریشیٹ کرنا. حضرت عثمان غنی لے کے آئے نا, سرکار منبر پہ بیٹھے تھے, ان درہموں کو ایسے الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرماتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اللہ اس پر گرفت نہیں فرمائے گا. زیادہ لے کے آئے ان کو بھی اپریشیٹ کیا, اور جو بندہ تھوڑا لے کے آیا اس پر بھی کمال کا کرم فرما دیا. یہ اپریشیٹ کرنا ایمان ہے اور تان کرنا منافقت ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ ایک نیکی بھی ہوگی یضاعفها اللہ اسے کئی گنا کر دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, وَيُؤْتِ اور اللہ عطا فرمائے گا مِن لَّدُنْهُ اپنی جناب سے. ایک تو یہ ہے نا کہ اس کو کئی گنا کر دیا, نہیں اسی پر بس نہیں, اللہ اپنے کرم سے اور بھی عطا فرمائے گا. کیا عطا فرمائے گا؟ اجرن, اجر عظیمہ, بہت بڑا,
بہت بڑا اجر اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ یہ جو عظیم ہے نا، یہ بھی ایک اضافی چیز ہے۔ ایک غریب بندے کے لیے 1000 روپیہ بڑی دولت ہے، کروڑ پتی کے لیے نہیں۔ کروڑ پتی کا اپنا معاملہ ہے، ارب پتی کا اپنا معاملہ ہے، اور جس اجر کو کائنات کا خالق عظیم کہتا ہے، وہ کیا اجر ہوگا جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ لوگوں جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تو تمہیں اس طرح نوازے گا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ، پس وہ منظر کیسا ہوگا، اذا جب جئنا ہم لائیں گے، من کل امت ہر امت سے، بشہید ایک گواہ، اس سے مراد ہے اس امت کا نبی۔ یعنی ایک دن آئے گا جب امتیوں کے ایمان کی گواہی انبیاء دیں گے، وَجِئْنَا، اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کر۔ یعنی انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ایمان کی گواہی دیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب امتوں کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ مراد کیا ہے؟ لوگوں جو لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہو، اس دن کو کیوں بھول جاتے ہو جب اللہ کے نبی تمہارے ایمان کی اور تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے کہ تمہارے اعمال کیسے تھے اور تم کس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ یود الذین کفروا یومئذ، اس دن کیا ہوگا، یود، چاہیں گے، پسند کریں گے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو لوگ دنیا میں کفر پر رہے، وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ، اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتے رہے، وہ کیا خواہش کریں گے، لو تسویٰ بہم الارض، لو کاش، تسویٰ، سوا یسوی تسویہ، برابر کر دینا، بہم الارض، ان کے لیے زمین، وہ کہیں گے کاش ہمیں زمین میں پھینک دیا جائے اور ہمارے اوپر بالکل مٹی ڈال دی جائے اور زمین برابر ہو جائے اور ہم دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ چاہیں گے کہ ہمیں زمین میں ڈال کے برابر کر دیا جائے۔ اور وہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ کافر یہ خواہش کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش مجھے مٹی بنا دیا جائے اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وَلَا يَكْتُمُونَ، اور وہ نہیں چھپا سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے، حدیثا، کوئی بھی بات، اور اس دن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات وہ مخفی نہیں پائیں گے۔ بندوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا سب کچھ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تو لوگوں اس دن کو کیوں بھولتے ہو جب ایک ایک بات تمہارے سامنے آ جائے گی، جب تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے پھیلا دیے جائیں گے، جب تمہارے ہاتھ پاؤں بول کے تمہارے اعمال کی گواہی دیں گے، جب اللہ کے نبی تمہارے ایمان کے بارے میں بتائیں گے، اس دن کو کیوں فراموش کرتے ہو اور لوگوں کے لیے کام کر کے اپنی نیکیوں کو کیوں برباد کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ، ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما، اخلاص کی نعمت نصیب فرما، للہیت کی دولت نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں آہ سحر گاہی کی لذتیں نصیب فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی مزید محبتیں نصیب فرما، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی حلاوتیں نصیب فرما۔ میرے مالک اپنے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وجاہتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مالک سب کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما۔ میرے مالک بالخصوص جس مریض کے لیے کہا گیا ان پہ کرم فرما، انہیں صحت کلی اور شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین اپنے پاک نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا واسطہ سب کو زمینی و آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہم سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب کو جزائے خیر دے دیا، آپ نے وقت دیا، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔